لیکن دوسری جانب ہے دل اس ارطغرل ڈرامہ، جس نے پوری امت مسلمہ کو چند ہی ایپیسوڈز کے دیکھنے کے بعد یکجا کر دیا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ وبائی مرض کے ساتھ ترکش ڈرامہ ارطغرل مسلمانوں کی تقدیر بدلنے والا ہے، تو شاید کچھ غلط نہیں، کیونکہ پورا عالم اسلام اس ڈرامے کے سحر میں مبتلا ہے، پھر چاہے وہ بچے ہوں، نوجوان ہوں، مرد ہوں یا خواتین۔ ارطغرل ڈرامے نے آتے ہی امت مسلمہ کو خیالات کی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے، اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے اقتدار اور ایمان کو جگانے کے علاوہ مسلمانوں کے ذہنوں کو اغوا کر کے یرغمال بنا لیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو اس ڈرامے سے جڑے پس پردہ تمام تر حقائق اور مسلمانوں کے لیے قابل فخر داستان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں، آپ سے اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ مکمل اور سچائی پر مبنی مسلمانوں کی روایات کو جان سکیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کا ذہن بہت ہی عجیب چیز ہوتا ہے، اس کو بڑی آسانی سے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ اس اغوا کی طاقت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سو سالوں سے دنیا نے انسانوں کی سوچوں کو یرغمال بنانے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت ایڈولف ہٹلر کو برا جانتی ہے، لیکن یہ شخص آج بھی جرمن قوم کا ہیرو ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایڈولف ہٹلر کے بارے میں برے ہونے کا خیال ہمارے ذہن میں کیسے اور کس نے ڈالا؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ سب کمال ہالی ووڈ اور اس کے پیچھے کام کرنے والے ہاتھوں کا ہے۔ بہرحال رمضان سے پاکستان کے قومی چینل پر دنیا بھر میں مشہور ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو وزیر اعظم کے کہنے پر اردو زبان میں نشر کیا جانے لگا ہے۔ اس ڈرامے کے نشر ہونے کی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈرامہ پورے پاکستان میں چھا گیا۔ حقیقت پر مبنی ڈرامہ سیریل اس مفتون، نڈر اور بہادر جنگجو کی کہانی ہے جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو جنم دیا، اور جس کے زوال سے آج پوری مسلم دنیا اس سنہری دور کو یاد کرتی خون کے آنسو روتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس ترک ڈرامے نے اسلام کی وہ حقیقت جو کسی صورت اس دنیا پر راج کرتی طاقتیں ہمارے ذہنوں میں اترنے نہیں دینا چاہتی تھیں، وہ اس ڈرامے نے ہم پر آشکار کر دی ہے۔ جس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی سپر مین، اسپائڈر مین یا ایکس مین کی ایک تخیلاتی کہانی نہیں بتائی جا رہی، بلکہ یہاں تو اس ڈرامے کا اصل کردار ایک مسلم ہیرو یعنی ارطغرل غازی ہے، جس نے اپنے ایمان کی دولت سے مسلمانوں کو عروج پر پہنچایا۔ یہ ڈرامہ در حقیقت مسلمانوں کو عطا کیے گئے نیک جنگجو، بہادر اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے صرف اللہ کے لیے جہاد کرنے والے حکمرانوں کی داستان ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ڈرامے کو پہلی مرتبہ 10 دسمبر 2014 کے اندر ترکی میں ریلیز کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈرامے کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ دنیا کے 150 ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا چکا ہے، جس سے اس ڈرامے کی مقبولیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے نے یہودی لابی کی اربوں ڈالر انڈسٹری اور ففتھ جنریشن وار کی ساری حکمت عملی تباہ کر دی ہے، کیونکہ یہودی لابی ہمیں جس اندھیرے میں رکھ کر ہمیں مسلمانوں کے عروج کی تاریخ بھلا کر فیش کلچر کے شکار کر کے جس خاندانی نظام کی بنیاد ختم کرنا چاہتی تھی، وہ اس ڈرامے نے پلک جھپکتے ہی بے نقاب کر ڈالی ہے، جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے انہی وجوہات کی بنا پر اس ڈرامے کو یہودیوں اور تمام غیر مسلمز کے لیے خاموش ایٹم بم قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ ڈرامہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیسے حق، ایمانداری، سچائی اور اسلام کے راستے پر چل کر بلندی اور عروج اور کبھی نہ ختم ہونے والی داستانیں رقم کی ہیں، اور ہمارے لیے سبق چھوڑا کہ ہم بھی اگر اسی سچے اور خداوند تعالیٰ کے راستے کو اپنائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرا نہیں سکتی۔ ناظرین گرامی، 1291 سے لے کر 1924 عیسوی تک، یعنی تقریباً 700 سال مسلمانوں کا سنہری دور حکومت اسی ارطغرل غازی کی مرہون منت تھا۔ 600 سال اسلامی خلافت اسلامی اصولوں پر خلافت عثمانیہ کے روپ میں پوری دنیا پر نہ صرف قائم رہی، بلکہ اس کا ڈنکا پورے عالم اسلام میں بجتا رہا۔ اس خلافت عثمانیہ کو جنم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارطغرل غازی خود تھا۔ آپ کو یہ تاریخ پڑھنا ہوگی۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں کو اپنے تسلط میں لیے ہوئے تھی۔ اسی خلافت میں منگولوں، رومیوں اور صلیبیوں کی نہ صرف نیندیں حرام کر دی تھیں، بلکہ مسلمانوں سمیت پوری دنیا کو بھولا ہوا ایک اہم سبق یہ بھی سکھایا کہ جنگیں طاقت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ صرف عقل اور ایمانداری سے لڑی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں منگولوں کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج تھی، جو ان کو پے در پہ مسلسل فتوحات دیتی چلی جا رہی تھی۔
مگر یہ سلسلہ خلافت عثمانیہ کی شکل اختیار نہ کر سکا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا نظام ہی نہیں تھا جو اسلام کے روپ میں خلافت عثمانیہ کے پاس موجود تھا۔ یہی وہ واحد وجہ تھی کہ منگولوں نے طاقت کے زور پر دنیا کے بڑے حصوں کو تو فتح کر لیا، مگر ان پر حکمرانی نہ کر سکے اور نہ ہی کوئی نظام چلا سکے۔ منگولوں کے لیے کسی نظام کا موجود نہ ہونا ناکامی ثابت ہوئی۔ یہ شروعات چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے ہوتی ہے۔ اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے اپنے ایک سردار کی زیر نگرانی ترکی کے ایک علاقے اناطولیہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس نوجوان اور بہادر سردار کا نام تھا ارطغرل غازی۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں کا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوق خاندان کی حکومت تھی۔ یہ حکومت اس وقت کی سپر پاور رومی فوج اور تاتاریوں کے حملے سے سخت پریشان تھی۔ سلجوق جلد سے جلد اس پریشانی کا حل نکالنا چاہتے تھے تاکہ حکومت میں استحکام لایا جا سکے۔ سلطان ارسلان نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت میں پہنچے تو یہاں جنگ جاری تھی۔ اس وقت ارطغرل نے کمزور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران سلطان علاء الدین کے ساتھ مل کر رومیوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ارطغرل کے قبیلے اور عالم اسلام کے لیے یہ جنگ بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ کائی قبیلے اور ارطغرل کی بہادری کو دیکھ کر سلطان علاء الدین نے خوشی میں تحفے کے طور پر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور اس کے خاندان کی حکومت میں دے دیا۔ یوں سلطان علاء الدین کو ترکی میں اپنے زیر اطاعت ایک بہترین، عقل مند، بہادر، نڈر اور انتہائی وفادار اتحادی مل گیا۔ ارطغرل اور کائی قبیلہ ہر آنے والی بغاوت میں سلطان کے ساتھ کھڑے رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کرتے ہوئے خون کی ندیاں بہا دی اور یوں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ بغداد میں علم و فنون کی تباہی اس وقت سب سے بدتر تھی جب دریاؤں کا رنگ لال ہو گیا۔ 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق، وفاداری اور بہادری و شجاعت میں دوسرا ارطغرل ہی تھا۔ اس لڑکے نے خلافت عثمانیہ کی اس بنیاد کو مضبوط کیا جس کا موجد ارطغرل یعنی عثمان کا والد تھا۔ 300 عیسوی میں تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ اس جنگ میں سلطان علاء الدین مارے گئے اور یوں عثمان سلجوقی سلطنت کے بھی سلطان بن گئے۔ پھر کیا تھا؟ عالم اسلام کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا۔ اسی دوران ترک سرداروں نے رومیوں کے ساتھ مل کر عثمان کی سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے تاریخ کی بدترین غلطی کر دی، کیونکہ اس غلطی کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا جو دشمن کے قبضے میں تھے۔ فتوحات کا سلسلہ یہاں پر ہی نہیں تھما، بلکہ یہ فتوحات کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا اور یوں خلافت عثمانیہ 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ 3 براعظموں میں پھیلی دنیا کی سب سے بڑی خلافت عثمانیہ کی خلافت کا مرکز ترکی تھا اور اس میں موجود آرمینیا، شام، عراق، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ مدینہ اور مصر جیسے دوسرے علاقے بھی شامل تھے۔ یہ خلافت عثمانیہ 1924 تک قائم رہی، جہاں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر اس کو پہلی مرتبہ زوال آیا۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ ترکی کے سلطان مصطفیٰ کمال اتا ترک سے صلیبیوں نے 1923 میں ایک معاہدہ کیا۔ یہ 100 سالہ معاہدہ تھا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے اپنے ایک جاسوس کو عرب میں خلافت عثمانیہ کے خلاف مزید بغاوت کے لیے بھیجا تاکہ سلطنت عثمانیہ سے خلافت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس جاسوس کا نام لانس آف عربیہ تھا۔ یہ وہی لانس آف عربیہ ہے جسے ہالی ووڈ ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ آج کے مشرق وسطیٰ کی تباہی کا اصل موجد یہی شخص ہے۔ اس نے عربوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، انہیں ترکی کے خلاف بھڑکایا اور عربوں کو کہا گیا کہ تم پر یہ غیر عرب حکومت کرتے ہیں جو تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ یوں عرب والے دھوکہ کھا گئے اور مسلمانوں کا ساتھ عربیوں نے چھوڑ دیا۔ آج ارطغرل غازی ڈرامے کے مقابلے میں بھی موجودہ سعودی حکومت نے 40 ملین لگا کر ایک ڈرامہ مملکت انار بنوا کر عربیوں کی برتری ثابت کرنے کی ایک بار پھر سے کوشش کی ہے۔ 2033 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور پھر ترکی اپنی سرزمین میں سے تیل سمیت باقی تمام معدنیات نکال سکے گا۔ یوں ترکی پر لگی تمام معاشی پابندیاں ہٹ جائیں گی۔ اس کے علاوہ باسپوری کا سمندر جو ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے، اس پر گزرنے والے جہازوں سے مہنگا ترین ٹیکس لے کر
ترکی اپنی معاشی حالت کو بہتر سے بہترین کر سکے گا، جس کے بعد ممکن ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے خلافت دنیا پر چھا جائے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر ترکی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں سیکولر ہو گیا تھا، مگر اب معاہدہ لوزان کے خاتمے پر طیب اردگان ایک بار پھر سے اسلام کا عروج چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی حرم کی میزبانی بھی، جو کہ سلطنت عثمانیہ سے لے کر عربیوں کو دی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی طیب اردگان جیسی سوچ کے حامل ہیں، کیونکہ عمران خان بھی مسلم نوجوانوں کو مسلمانوں کی بھولی تاریخ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ این ممکن ہے کہ اس ڈرامے ارطغرل کو عوام میں مقبول کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ پھر سے مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرنے کی جدوجہد کی جائے، جیسے ارطغرل نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ادھر معاہدہ لوزان ختم ہوگا، ادھر ترکی کو عروج آ جائے گا۔ مسلمان اگر اس شاندار تاریخ کو یاد رکھیں گے تو پھر سے متحد ہونے کو ترسیں گے، اور شاید یہیں سے ایک بار پھر کسی عظیم خلافت کا جنم ہو۔ مقصد کچھ بھی ہو، ایک بات تو واضح ہے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے سے پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو نہ صرف اپنا بھولا ماضی ایک بار پھر یاد آ چکا ہے، بلکہ یہ اپنی روایات بھی جان چکے ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب ایک بار پھر سے ہر گھر سے غازی اور مجاہدین نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ارطغرل غازی نے امت مسلمہ کے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اپنی بات دہراتے ہوئے بتاتا چلوں کہ ارطغرل ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کے نوجوانوں کے ذہنوں اور سوچوں کو آنے والی کل میں دشمن پر غلبہ پانے کے لیے یقیناً یرغمال بنایا جا رہا ہے، جس کا ثبوت ڈرامے کی شہرت سے بھی ملتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو یقیناً وہ دور دور نہیں جب پوری کائنات پر ایک مرتبہ پھر سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ہوگا، اور اخوت و بھائی چارے، سچائی، وفاداری اور عالم اسلام کی فضا قائم ہوگی، اور وہی دن مسلمانوں کی فتح کا دن ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔